محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ بالخصوص اہل پونا کے لیے بڑی خوش آئین اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ کل جمعہ اور ہفتہ 2 دن کے لیے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے شیخ طریقت، مفسر قرآن، محدث جلیل، فقیہ العصر، عارف باللہ، حضرت شاہ مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم پونا تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کی مختصر تعارف کے لیے مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کو کہا گیا۔ حضرت کی ذات اقدس، جہاں آپ علم و فنون کے ماہر ہیں، وہیں آپ شیخ طریقت بھی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخصیت میں اللہ نے کئی طرح کے کمالات حاصل ہو۔ باقاعدہ بالخصوص حضرت کی شخصیت بر وقت، جہاں آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور قرآن کی تفسیر پر آپ نے عربی ٹو عربی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو اصول التفسیر سے مشہور ہیں۔ آپ جہاں مفسر قرآن ہیں وہاں محدث جلیل بھی ہے، آپ خود شیخ الحدیث بھی ہیں، اور پھر آپ وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، اور بہت بڑے ادارہ الجامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور کے معتمد بھی ہیں، اور کئی اکابرین کے صحبت یافتہ ہیں۔ حضرت مسیح الامت حضرت شاہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ شاگرد خاص ہیں۔ وہیں آپ حضرت وحی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں، اور وہیں آپ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم سہارنپور مزار علوم سہارنپور کے خلیفہ بھی ہیں۔ ایسی بڑی شخصیت کا شہر پونا آنا اہل پونا کے لیے، ایسے اللہ والوں کا دیدار، ان کی صحبت انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر فلاح و بہبودی کا باعث بنے گا۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے، ایسے کم اکابر ہوتے ہیں جو اللہ جن کو کئی علوم و فنون سے نوازا ہوتا ہے، تو ایسی شخصیت کی شہر پونا کی آمد کے موقع پر شہر پونا کا بافیض ادارہ جامعہ رحمانیہ کلور بستی لوہے گاؤں روڈ مہاراشٹر میں الحمدللہ حضرت کے پروگرامات طے ہوئے ہیں۔ حضرت کے پروگرامات انشاءاللہ کل 1 مارچ سے شروع ہوں گے، اور پہلا پروگرام حضرت کا کل بروز جمعہ کی نماز میں آپ کا خطاب ہوگا، اور وہ بروز جمعہ آپ کا خطاب مدینہ مسجد سنجے پارک پونا میں ہوگا، اور جمعہ میں آپ کا خطاب کا عنوان ہوگا موجودہ حالات میں مساجد کا کردار، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد ایک پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے، تو پھر مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے، انشاءاللہ حضرت جمعہ میں اس عنوان پر مدینہ مسجد سنجے پارک میں خطاب فرمائیں گے۔ پھر کل جمعہ کے دن بعد نماز عصر تکمیل حفظ قرآن مجید طلباء جامعہ رحمانیہ کے اور دعائیہ مجلس اور بیعت و ارشاد، جمعہ کے دن بعد نماز عصر جامعہ رحمانیہ کلور بستی پونا میں ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد حفظ قرآن مجید کی اہمیت اور جلسے عام و دستار بندی طلباء جامعہ رحمانیہ کا انشاءاللہ بعد نماز مغرب منعقد ہوگا بمقام عمر فاروق مسجد آزاد نگر کلوٹ بستی لوہے گاؤں روڈ پونا میں۔ اسی طرح جمعہ کے 3 پروگرامات کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک اور پروگرام ہفتے کے دن بعنوان اصلاح نفس ضرورت و اہمیت، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے،
11 महीने हमारी आंखों से, जुबान से, हाथों से गुनाह कर 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 ये दिल नापाक हो जाता है। तो इस दिल की सफाई कैसे हो, अपने अमाल की इस्लाह कैसे हो, اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر حضرت کا الحمدللہ پرمغز خطاب ہوگا۔ اور یہ بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 1 بجے تک بمقام مسجد شمس العلوم نزد ترماخ چوک چنچنوڑ پونا میں ہوگا۔ آپ تمام سے درخواست ہے اس پرنور محفلوں کے اندر کبھی کبھی ایسے اللہ والے آتے ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے، اور رمضان سے قبل ایسے اللہ والوں کی آمد اور ہمارے دل کی روحانیت کے لیے ضرور ان پروگرامات میں آپ تمام کے تمام شریک ہو۔ اور حضرت کے صحبت میں ان اجلاسوں کے اندر حضرت مولانا رزین اشرف صاحب ندوی دامت برکاتہم شیخ الحدیث اور تفسیر و صدر آل انڈیا تحریک پیام انسانیت انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ایسے ہی جناب قاری محمد ادریس صاحب صدر جمعیت علماء محتمین مدرسہ الصالحات جامعۃ الصالحات کونڈوا بھی حضرت کے ساتھ اسٹیج پہ رونق افروز ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم خلیفہ و مجاز، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کو بھی حضرت کی صحبت میں حضرت سے استفادہ کے لیے اسٹیج پہ تشریف رکھیں گے۔ ایسے ہی ملک کے ممتاز تاجر جناب شاہد اللہ شریف بنگلور سے، وہ بھی حضرت سے خاص تعلق رکھتے ہیں، حضرت وہ بھی انشاءاللہ تعالی حضرت کے ساتھ اسٹیج پہ رونق افروز ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت کے خاص الخاص مرید حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب شعیبی آندھرا پردیش سے بھی انشاءاللہ حضرت کی صحبت میں رہیں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے ان پر نور مجلسوں کے اندر شوق در ذوق جو نا ضرور شرکت فرما کر اپنے دلوں کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔